مجھ کو یہ خوشی ہو رہی تھی کہ عائشہ پوری طرح میرے قبضے میں آ گئی تھی۔ وہ ہر بات مجھ کو اپنا ہمدرد دوست سمجھ کر اگلتی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑائی جھگڑا کب ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ بشیر کے لاپتہ ہونے سے 3 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ باپ بیٹے کی آپس میں بول چال بھی بند ہو گئی تھی۔ عائشہ نے کہا، مجھ کو بہت خطرہ نظر آنے لگا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ خواجہ صاحب کہتے تھے کہ میں اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور بشیر کہتا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ باپ میرے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ خواجہ صاحب نے اپنی بیٹیوں کو جا کر بتایا۔ ان کی بیٹیاں میرے پاس آئیں، کہتی تھیں کہ میں بشیر کو سمجھاؤں، لیکن میں بڑی مجبور تھی۔ بشیر نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ میں اس گھر میں رہوں گا اور اس باپ کے واسطے یہ گھر جہنم بنا دوں گا۔ راز کی ایک بات۔ میرا خیال ہے عائشہ، میں نے کہا، کہ بشیر کے دل میں تمہاری محبت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ وہ تمہاری خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ میں نے اس پر اپنا جادو پوری طرح چلانے کے واسطے بشیر کی مردانگی کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کے حسن اور اس کی شخصیت کو اتنا زیادہ بڑھایا چڑھایا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی پر طاری کرنے کے واسطے بڑے پکے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مجھ کو اچھا تجربہ تھا۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں؟ اس نے اندھائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے پہلے خاوند سے میری جان چھڑانے کی خاطر بشیر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اصل بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ آج تک سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرا پہلا خاوند چڑھتے ہوئے نالے میں گر پڑا تھا اور ڈوب کر مر گیا تھا۔ وہاں اونچے کنارے پر کئی ایک لوگ کھڑے سیلاب دیکھ رہے تھے۔ بشیر نے میرے خاوند کے پیچھے سیلاب میں چھلانگ لگا دی۔ لوگ آج تک بشیر کی اس بہادری کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بشیر میرے خاوند کو بچانے کی خاطر اتنے گہرے اور جوش میں آئے ہوئے سیلاب میں کود گیا تھا۔ یہ واقعہ میں نے سنا ہے، میں نے کہا۔ میں خود بشیر کو بہادر سمجھتا رہا ہوں، لیکن راز کی ایک بات یہ ہے، عائشہ نے کہا، وہ تو بیچارہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اگر یہ راز آپ کو بتا دوں تو کوئی حرج نہیں۔ میرا خاوند تیرنا جانتا تھا اور ڈوبنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی اس سیلاب میں ڈوبا ہے۔ میری اس شادی کے بعد بشیر کی اور میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ کہتا رہتا تھا کہ میں اسی سوچ میں گم رہتا ہوں کہ تمہیں اس خاوند سے کس طرح آزاد کراؤں۔ مجھ کو تو وہ آدمی بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ یہ مر جائے تو ہی میری جان چھوٹے گی۔ وہ سیلاب میں ڈوب کر مر گیا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ راز کی بات کیا تھی؟ وہی بتانے لگی ہوں، اس نے کہا۔ میرے خاوند کے ڈوبنے کے 1-2 روز بعد بشیر سے میری بہت لمبی ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ کو مبارکباد دی اور یہ بتایا کہ میرا خاوند سیلابی نالے کے اونچے کنارے سے پھسل کر سیلاب میں گرا تو بشیر یہ نعرہ لگا کر سیلاب میں کود گیا کہ میں اسے ڈوبنے نہیں دوں گا۔ بشیر نے دراصل کیا یہ تھا کہ میرے خاوند کے نیچے جا کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں اور نیچے کو کھینچا۔ میرا خاوند پانی میں چلا گیا، بشیر نے اوپر آ کر اس کو دبا لیا۔ لہریں بہت اونچی جاتی تھیں اور وہیں پانی کا زور بھی بڑا زیادہ تھا۔ اوپر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ بشیر کیا کر رہا ہے۔ بشیر نے یہ کیا کہ میرے خاوند کو ڈبو دیا اور خود باہر نکل آیا اور شور شرابہ کیا۔ لوگ دوڑے آئے۔ میرے خاوند کی لاش کچھ دور آگے سے نکلی گئی تھی۔ بشیر نے لوگوں کو بتایا کہ وہ میرے خاوند کو بچانے کی کوشش کرتا تھا اور میرا خاوند گھبرا کر اس کے بازو پکڑ لیتا تھا۔ وہ اس طرح ڈوب گیا۔ کیا تم نے یہ بات کبھی کسی کو بتائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے یہی بات بشیر سے پوچھی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ صرف ایک دوست کو اس نے یہ بات بتائی تھی۔ میرے پوچھنے پر عائشہ نے بشیر کے اس دوست کا نام بتا دیا۔ عائشہ کے ساتھ میری یہ گفتگو بہت ہی لمبی تھی۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ میں اتنی لمبی گفتگو قلم بند کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ مختصر یہ ہے کہ اس نے میرے دل میں پکا شک بٹھا دیا تھا کہ بشیر کا قاتل اس کا باپ ہے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر آ گیا۔ میں نے عائشہ کو کچھ ضروری باتیں بتا کر بھیج دیا۔ بڑی سختی سے اس کو کہا کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے کہ میرے اور اس کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ خواجہ کو میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ شہادتیں اکٹھی ہو جائیں تو میں خواجہ کو گرفتار کر لوں اور پھر ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت 6 یا غالباً 7 روز پہلے واقع ہوئی تھی۔ میں اس لاش کی حالت پوری طرح بیان کی گئی تھی۔ ایک بات ایسی لکھی ہوئی تھی کہ مجھ کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔
بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے موت کا باعث یہ لکھا کہ مقتول کی کھوپڑی کے پیچھے سے ایئر گن کا ایک چھرا داخل ہوا جو کھوپڑی میں سے گزر کر دماغ میں رک گیا۔ اس طرح ایک اور چھرا کھوپڑی میں دائیں کان کے ذرا اوپر سے داخل ہو کر وہ بھی دماغ کے اندر جا کر رک گیا۔ ڈاکٹر نے دونوں چھرے لفافے میں بند کر کر بھیجے تھے۔ تب مجھ کو پتہ لگا کہ سر سے خون کیوں نکلا تھا۔ میں نے دونوں چھرے دیکھے، یہ ذرا ذرا پچکے ہوئے تھے اور یہ ایئر گن کے چھرے تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایئر گن کس طرح فائر ہوتی ہے۔ یہ ہوا کے زور سے فائر کرتی ہے، لیکن اس کے چھرے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ دور سے چلایا جائے تو انسان کی کھوپڑی کو توڑ سکے۔ یہ صرف اس صورت میں مقتول کی کھوپڑی میں داخل ہوئے ہوں گے کہ ایئر گن کی نالی مقتول کے سر کے ساتھ لگی ہوئی تھی یا 2-3 فٹ دور تھی۔ ان چھروں کے پیچھے باروں کا دھماکہ تھا کہ کھوپڑی میں پار نکل جاتے۔ کھوپڑی نے ان کی رفتار دست کر دی تھی کہ دماغ نے چھروں کو اپنے اندر روک لیا۔ ایک پرانا قاتل۔ یہ ایک اچھا سراغ مل گیا تھا۔ میں نے اب ان چھروں کو لاہور ماہرین کے پاس بھیجنا تھا اور وہاں سے رپورٹ حاصل کرنی تھی۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ خواجہ کے گھر میں ایئر گن ہے یا نہیں، یا ایئر گن کس کے پاس ہے۔ اتنے میں بڑے قصبے میں یہ معلوم کرنا تھا کہ کون کون سے گھروں میں ایئر گن ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایئر گن کا لائسنس تو ہوتا ہی نہیں، ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق خواجہ کے گھر میں ایک نوکرانی اور 2 نوکر تھے۔ میں نے ان کو بلوایا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مقتول کی لاش گھر آ گئی تھی اور ماتم کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ تینوں نوکر آ گئے۔ میں نے سب سے پہلے نوکرانی کو بلایا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت تھی اور نمایاں طور پر کانپ رہی تھی۔ میں اس سے کوئی بات پوچھتا تھا تو وہ جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتی تھی، جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہی ہو۔ اس کے بعد دونوں نوکروں کو باری باری بلایا۔ ان کا رد عمل بھی یہی تھا۔ ہر نوکر کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ بات کرتے اتنا ڈرتے تھے جیسے ان کو تھانے دار کا اتنا ڈر نہیں جتنا خواجہ کا ہے۔ میری حوصلہ افزائی سے انہوں نے جو کچھ بتایا وہ تقریباً وہی تھا جو مجھ کو دوسرے لوگوں سے اور عائشہ سے معلوم ہو چکا تھا۔ ان میں ایک جوان سال نوکر ذرا ہوشیار اور عقل مند لگتا تھا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کیں جو خواجہ کے حق میں جاتی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ خواجہ بہت ہی عیاش اور بدکار آدمی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ اسے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے اس نوکر کو کہا کہ وہ اس دن کو یاد کر جس دن بشیر گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا تھا۔ وہ دن مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جناب، اس نے کہا۔ وہ مجھ کو یہ کہہ گیا تھا کہ میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں اور دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا۔ کیا وہ اکیلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا تو کون کون تھے؟ میں نے اس کو اکیلا ہی جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت خواجہ صاحب کہاں تھے؟ خواجہ صاحب اندر سوئے ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ کہتے تھے جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اس نوکر کو میں نے خریدنے اور کھنگالنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ عائشہ کی بابت اس نے بے رازی کے لہجے میں بتایا کہ خواجہ اپنے آپ کو بڑا استاد اور بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن فضول سی اس عورت اور اس کی بیٹی کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، اور عائشہ باپ کی بھی اور بیٹی دونوں کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ اس نوکر کی باتوں سے مجھ کو ایسے پتہ لگتا تھا جیسے یہ خواجہ کا خاص نوکر تھا اور خواجہ اس کے ساتھ ذاتی باتیں بھی کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اس نے کہا۔ 10-12 روز ہو گئے ہیں میں خواجہ صاحب کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے پی ہوئی تھی اور بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے عائشہ پر بات آ گئی تو کہنے لگے میں شاید اس لڑکی کو طلاق دے دوں۔ میں نے پوچھا کیوں خواجہ صاحب؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہے، میں کسی روز اپنے بیٹے کا دشمن بن جاؤں گا۔ میری اتنی جائیداد کا وارث میرا یہی ایک بیٹا ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کا بیٹا ہو جائے تو جائیداد ان چوروں کے پاس چلی جائے۔ میں نے ان کو کہا خواجہ صاحب، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ اس لڑکی کو آپ ویسے ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں، لیکن جناب گھر میں وہی ہونے لگا جس کا خطرہ خواجہ صاحب کو نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب بیٹے کو ڈانٹ پٹکار کر رہے تھے، لیکن بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی اس بیگم کی خوب پٹائی کی تھی۔ میں نے اس نوکر سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کے گھر میں ایئر گن ہے؟
یا بشیر نے ایئر گن رکھی ہوئی ہے؟ نوکر نے بتایا کہ ایئر گن نہیں ہے، 2 نالی بندوق ہے۔ رات گزر گئی تھی، میں نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ میں تھانے چلا گیا اور تھانے میں یہ کہہ کر اپنے گھر گیا کہ کچھ مخبروں کو بلایا جائے اور خواجہ کے 3 غنڈوں کو بھی بلا کر بٹھا لیا جائے۔ گھر جا کر میں نہایا اور تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا۔ واپس تھانے آیا تو 3 مخبر آئے بیٹھے تھے۔ مجھ کو بشیر کا دوست یاد آ گیا جس کا نام عائشہ نے لیا تھا اور کہا تھا کہ بشیر نے اس کو بتایا تھا کہ اس نے عائشہ کے پہلے خاوند کو ڈبو کر مارا تھا۔ میں نے اس دوست کو بلوایا، اس کے آنے تک مخبروں کو اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ معلوم کریں کہ ایئر گن کس کے پاس ہے۔ ان کو اور بھی کچھ ہدایات دیں۔ بشیر کا وہ دوست آ گیا، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ پہلے بھی میرے پاس آ چکا تھا، میں پہلے بھی تمہیں بلا چکا ہوں، میں نے اس سے کہا۔ اس وقت بات اور تھی کہ بشیر لاپتہ تھا، اب وہ قتل ہو چکا ہے۔ تم بھی میری طرح چاہتے ہو کہ قاتل کو پکڑ کر پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا جائے۔ اب دماغ پر زیادہ زور دو اور مجھ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاؤ۔ کیا تمہیں بشیر نے بتایا تھا کہ اس نے عائشہ کے خاوند کو سیلاب میں بچانے کے بہانے اس کو ڈبو کر مار دیا تھا؟ وہ اب دنیا میں نہیں۔ یہ راز لوگوں کے سامنے بھی آ گیا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا کہ تم نے مجھ کو اس کی بابت کچھ بتایا ہے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا صاحب، اس نے کہا۔ یہ راز 1 نہیں 2 ہیں۔ عائشہ کا خاوند نالے کے کنارے سے ویسے ہی نہیں گر پڑا تھا، اس کو گرایا گیا تھا۔ یہ راز صرف میرے پاس ہے۔ بشیر اکثر کہا کرتا تھا کہ عائشہ کو کس طرح خاوند سے نجات دلاؤں۔ وہ قتل کے ایسے طریقے سوچتا رہتا تھا، یہ پتہ ہی نہ لگے کہ قتل کی واردات کس نے کی ہے، لیکن کوئی طریقہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ نالے میں سیلاب آیا تو بشیر، میں اور ہمارا ایک اور دوست بارش روکنے کے بعد نالے کے کنارے کھڑے وہاں تک چلے گئے جہاں 10-12 آدمی کھڑے چڑھے ہوئے نالے کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں بہت اونچائی ہے اور وہاں نالے کا موڑ ہے، پارٹ بھی تنگ ہے، جس وجہ سے وہاں سیلاب کا زور اور جوش دکھانے والا ہوتا ہے۔ ان آدمیوں میں عائشہ کا خاوند بھی تھا جو کنارے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ بشیر اس کے قریب رک گیا۔ تماشائیوں کے پیچھے 2 کتے آپس میں اچانک لڑ پڑے۔ سب تماشائیوں نے پیچھے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی بشیر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز آئی، بھولا گر پڑا ہے، ڈوب جائے گا، بھولا گیا۔ سب نے نیچے دیکھا۔ بھولا، عائشہ کا خاوند، ڈبکیاں کھاتا ہاتھ پاؤں مارتا جا رہا تھا۔ بشیر سیلاب میں کود گیا۔ میں تو حیران ہو گیا کہ بشیر نے یہ کیا کیا۔ جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کو بچانے کے واسطے خطرے میں کود گیا۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بشیر کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آگے جا کر پارٹ چوڑا اور کنارے نیچے تھے، سب ادھر دوڑتے گئے۔ بشیر نے بھولے کو سیلاب سے نکال کر زمین پر لٹایا ہوا تھا۔ سب خوش تھے کہ بشیر نے بھولے کو بچا لیا ہے، لیکن جا کر دیکھا تو بھولا مرا ہوا تھا۔ بشیر نے سب کو بتایا کہ بھولا اس کو بھی اپنے ساتھ ڈبا رہا تھا۔ سب نے اس کا بیان سچ مان لیا۔ بعد میں بشیر نے مجھ کو بتایا کہ جب کتے لڑ پڑے تو سب نے ادھر دیکھا تو بشیر نے بھولے کو اپنا کوہلا مار کر سیلاب میں گرا دیا۔ بھولا عین کنارے پر کھڑا تھا اور وہ آسانی سے گر پڑا۔ بشیر اس کے پیچھے اس کو بچانے کے واسطے نہیں بلکہ اس کو ڈبو کر مارنے کے واسطے سیلاب میں ڈوبا تھا۔ اس نے مجھ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ بھولے کو سیلاب سے باہر لایا تو اس کے سانس لے رہا تھا اور بے ہوش تھا۔ بشیر نے اس کے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو مارا تھا۔ بشیر کے اس دوست نے پوری طرح سنایا کہ بشیر نے بھولے کو کس طرح ڈبویا اور پھر کس طرح مارا تھا، اور اس نے لوگوں کو جو بیان دیا وہ بھی پورا سنایا تھا۔ بشیر نے اگر بھولے کے قتل ہی کیا تھا تو یہ میری دلچسپی کا کیس نہیں تھا۔ میرے پاس قتل کی ایک واردات کی کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ یہ واردات 1 سال پرانی ہو گئی تھی۔ میرے سامنے بشیر کے قتل کی واردات تھی۔ راز جو راز نہ رہا۔ میرے اندر سراغ رسانی والی جو رگ تھی وہ تو پہلے ہی بیدار تھی۔ اب یہ بات سن کر کہ بشیر نے عائشہ کے خاوند کو قتل کیا تھا، یہ رگ پوری طرح بیدار ہوگی۔ مجھ کو یہ سوچ آئی کہ ہو سکتا ہے یہ بات بھولے کے بھائیوں وغیرہ تک پہنچ گئی تو ہو کہ بشیر نے ان کو ڈبو کر مارا تھا۔ غور کریں، بشیر نے عائشہ کی یہ بات بتائی اور اپنے ایک دوست کو بتائی تھی۔ دانشمند میں کہتے ہیں کہ کوئی بات مشہور کرنی ہو تو کسی ایک عورت کو بتا دو یا سنا دو۔ اگر کسی مرد کو سناؤ تو بھی راز راز نہیں رہتا۔ یہ انسانی فطرت کی ایسی خاصیت ہے کہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا۔
میرے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ بھولے کے بھائیوں وغیرہ نے اب انتقام لیا ہے۔ مجھ کو یہ باتیں معلوم کرنی تھیں۔ ایک یہ کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے یا نہیں کہ بھولے کو بشیر نے قتل کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بھولے کے اگر بھائی ہیں تو وہ کس فطرت کے ہیں، کیا وہ قتل کی ہمت رکھتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ، میں نے بشیر کے اس دوست سے پوچھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بھولے کے قتل کی واردات صرف تمہارے دل میں ایک راز ہے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ کبھی میرا خیال تھا کہ صرف میں ہی اس راز سے واقف ہوں، لیکن بشیر میں یہ خرابی تھی کہ کوئی بات دل میں نہیں رکھتا تھا، بڑکیں بھی مارا کرتا تھا۔ ہمارے دوسرے دوستوں کو بھی اس واردات کا علم تھا۔ بشیر نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے یہ بات عائشہ کو بھی بتا دی ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ عائشہ نے اپنی ماں کو ضرور بتائی ہوگی۔ عائشہ اور اس کی ماں اچھی عورتیں ہیں، انہوں نے اس بات کو معلوم نہیں کہاں کہاں بتایا ہوگا۔ اب ایک اور بات بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا بشیر کے محلے میں یا بھولے کے محلے میں کسی کے پاس ایئر گن ہے؟ اگر تم نہیں جانتے تو میرے واسطے جاسوسی کرو۔ شہر جیسے قصبے کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ ایئر گن کیا ہوتی ہے۔ ایک کو تو میں جانتا ہوں، اس نے کہا، وہ ساتھ والے محلے میں رہنے والا ہے، انڈین ایئر فورس میں کارپول ہے، اس کے پاس ایئر گن ہے۔ جب کبھی چھٹی آتا ہے تو ایئر گن کے لے کر باہر نکل جاتا ہے اور پرندے مارنے جاتا ہے۔ ایئر فورس کا کارپول فوج کا نائک سمجھ لیں، نائک کی طرح وردی کے بازوؤں پر 2 بتیاں لگاتا ہے جنہیں اسٹرائپ کہتے ہیں۔ یہ کارپول مسلمان تھا۔ وہ کب چھٹی آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا ان دنوں آیا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ بشیر لاپتہ ہوا تو وہ یہیں تھا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ 10 دن کی چھٹی آیا تھا، پرسوں ترسوں واپس گیا ہے۔ وہ منگنی کرانے آیا تھا، منگنی ہو گئی ہے۔ وہ چپ ہو گیا، جیسے اس کو کچھ یاد آ گیا ہو، یا پھر اس نے کہا، اس کی منگنی بھولے کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان کی آپس میں رشتہ داری ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ذات ایک ہی ہے، ویسے بھولے کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ منگنی ان کی دوستی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں، لیکن وہ مزید کچھ نہیں بتا سکا۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ اس کی جو باتیں اور سوال جواب ہوئے ہیں، یہ کسی اور کو نہ بتائے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ جس روز بشیر لاپتہ ہوا، اس روز وہ کس کے ساتھ باہر گیا تھا، یا کسی نے اس کو کسی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ اور باتیں سمجھا کر اس کو رخصت کر دیا۔ خواجہ کے ایک نوکر نے بتایا کہ بشیر اس کو بتا کر گیا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے اور دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ نوکر نے اس کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مجھ کو سمجھ آئی کہ اگر اس نے نوکر کو بتایا تھا تو عائشہ کو ضرور بتایا ہوگا۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے بڑی تیزی سے ہر کارروائی کرنی تھی۔ اب یہ قتل کا کیس تھا۔ میں نے خواجہ کو ذہن سے نہیں نکالا۔ وہ میرا مشتبہ تھا، لیکن ایئر گن کے 2 چھروں نے میرے دماغ کو کسی اور طرف کر دیا۔ خواجہ کے گنڈوں کو بھی میں نے تھانے میں بٹھایا تھا۔ ان کو معلوم نہیں کتنے دن بٹھائے رکھنا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو کہا کہ ان کے گھروں میں اطلاع کر دو کہ ان کے کھانا تھانے پہنچا دیا کریں۔ عائشہ آ گئی، اس کے ساتھ ایک نوکر بھی تھا۔ عائشہ کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت رو رہی ہے۔ وہ دن یاد کرو عائشہ، جس دن بشیر گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ میں نے کہا، وہ تمہیں کچھ بتا کر نکلا تھا؟ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا جو اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا تھا۔ ہاں جی، اس نے کہا، کہتا تھا دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، کھانا واپس آ کر کھاؤں گا۔ یہ باتیں بتایا، یہ نہیں بتایا وہ دوست کون تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ بڑی جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ تم نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ بشیر نے تمہارے خاوند بھولے کو ڈبو کر مارا تھا؟ میں نے کہا، بیٹیاں ہر بات اپنی ماؤں کو ضرور بتاتی ہیں۔ نہیں بتانا چاہیے تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ویسے ہی کہا، میں نے بے پرواہی سے کہا، بتا دیا تھا تو کیا ہوا؟ میں نے اس کے ساتھ اس طرح باتیں کیں، وہ سمجھ نہ سکی کہ میرا مقصد کیا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں نے یہ بات ظاہر کر دی ہوگی اور یہ راز عائشہ کے پہلے سسرال تک پہنچ گیا تھا۔ عائشہ نے صاف بات تو نہیں کی، لیکن مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس کو راز اور راز نہیں رہنے دیا تھا۔ عائشہ کو میں نے گھر بھیج دیا۔